ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اللہ قادر مطلق نے انہیں ایسا شرمناک اور عبرتناک عذاب دیا؟ اور یہ لوگ جب بندر بن گئے تھے تو اس کے بعد یہ کتنے عرصے تک زندہ رہے تھے اور کس طرح انہیں موت آئی تھی؟ اور بندر بننے کے بعد جب یہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے تو یہ انہیں کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اٹس ڈسکوری کے ایک اور اسلامی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ قوم دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ نبی تھے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس نہ اناج کی کمی تھی نہ پانی کی، ہر طرف سے سبز باغات تھے اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ان سب کے باوجود یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا کہ جس قوم کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں یہ میری اطاعت کرتی ہے یا نافرمانی۔ دوستو، کیونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی تو ان کا بنیادی پیشہ ماہی گیری تھا، یعنی یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر خود بھی کھایا کرتے تھے اور ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنی ضروریات بھی پوری کیا کرتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہی بہت مالا مال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ ہفتے میں ایک دن ہفتہ یعنی سنیچر کے دن شکار نہ کیا کرے، اس دن چھٹی کیا کرے اور باقی اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لے۔ یہ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے مخصوص کر لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور پھر یہاں سے ان لوگوں کی بربادی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ جب اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ان کے ہاتھ میں نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پستی رہتی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزرے تو اس تالاب میں پھنس جائے تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ دوستو، اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے، ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے دوسری طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔
وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی مذاق سمجھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان جو پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے نیک اور صالح بندے اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چل کر دیکھنے لگے، وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی آج کے دور میں پائے جانے والے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کے نافرمان قوم کی نسل سے ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے آج کے دور کے بندروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہی سمجھتے ہیں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعی آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی لوگوں تک محدود ہوتا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور اللہ انہیں زندہ نہیں رکھتا بلکہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتا ہے۔ دوستو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آج انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہ ہوتے اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہے تو ہم کب کے گدھے گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکے ہوتے۔ بس ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب انسانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے